زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ سب شاہانہ لے گدا بانو بنا منگیا جتھوں مل جائے، اس درد گداگر ہو جائیے، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی، سانو
محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جان تے وکھیوں درد اٹھے جڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جان تے وکھیوں درد اٹھے اونا بے ادبانے مولا تک اونا بے ادبانے مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی اونا بے ادبانے مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا او دا لڑ کھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے او دا لڑ کھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں اسی پھوک نہایسی دولت نو اسی پھوک نہایسی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی کرنی اسی پھوک نہایسی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ہر اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات کو 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا۔ یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک کی بجائے 2 معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک لمبے عرصے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے،
پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ، اپنی زندگی جماعت احمدیہ اور دین کی خدمت کے لیے وقف کی. آج کل بطور محقق کے جماعت احمدیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں. مختلف ان کے مضامین جو ہیں، کتب اور کتابیں چھپ چکی ہیں. انصر صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم صاحب آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ دوسرے جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں، یہ آج ہمارے پروگرام میں غالباً پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. رات کے پروگرام میں، دوپہر کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. غلام مصباح بلوچ صاحب 2001 میں جامعہ احمدیہ پاکستان سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے تقریباً 10 سال پاکستان میں مختلف جگہوں پر مختلف خدمات انجام دیں. اب ان کی تقرری کینیڈا میں ہے، جہاں پہ یہ تفسیر قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور یہ ان کا مضمون ہے. اور جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور پروفیسر کے خدمات انجام دے رہے ہیں. غلام مصباح بلوچ صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین، اس پروگرام کا مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات، آپ کے سوالات کے جوابات اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ جو اکثر ہمارے سامعین کے ذہن میں اس غیر اخلاقی تو نہیں کہنا چاہیے، اگر کہہ بھی دوں تو زیادتی نہیں ہوگی، اس لٹریچر کو پڑھنے کے نتیجے میں جو جماعت احمدیہ کے مخالفین نے صرف اس نیت سے لکھا ترتیب دیا ہے کہ اس میں جماعت احمدیہ کے خلاف بولا جائے، اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ باتیں جنم لیتی ہیں. اس پروگرام میں ہمارا مقصد ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، ان چیزوں کو واضح کیا جائے، جو صحیح تصویر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. اس میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو اپنا سوال مختصر رکھیں تاکہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کو زیادہ وقت ملے. اسی طرح اپنے ان سامعین سے گزارش ہے جو ہمارے پروگرام کے آخر میں فون کرتے ہیں، جب ہم آپ کے سوال کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے کہ ہمیں اگر آپ شروع میں فون کر لیں تو آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں نہ صرف شامل کر سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. اس تعارف کے ساتھ، جیسے کہ ہمارا طریق ہے کہ پہلے شروع کے جو چند منٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارے میزبان جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں اپنے افتتاحی کلمات کے ساتھ، اور اس کے بعد سامعین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ پروگرام میں شامل ہوں. تو اب پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. انصر رضا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ افتتاحی کلمات ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں. جی انصر صاحب، بسم اللہ. جی جزاک اللہ مکرم صاحب. جو باتیں میں نے آج کرنی تھیں ان کی ایک چھوٹی سی تمہید آپ نے بیان کر دی ہے. جی، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے سامعین کو یہ بتایا تھا کہ جماعت احمدیہ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. جی، اس لیے کہ جو لوگ جن کے ذمے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تھا، جن کے ذمے اصلاح کا کام تھا، ہاں جی، وہ اپنے فرض سے غافل ہو چکے تھے اور وہ یہ کام کما حق کو انجام نہیں دے رہے تھے. صحیح. میری مراد علماء امت سے ہے. جی، نہ صرف یہ کہ وہ اصلاح امت کے قابل نہیں رہے، بلکہ ایک اور جو افسوسناک بات ہوئی وہ یہ کہ ہمارے علماء نے لوگوں کو اور چیزوں کے متعلق بھی، اپنے دیگر فرقوں کے متعلق بھی، جی، یعنی سنی عالم جو ہے وہ شیعہ کے خلاف بے بنیاد باتیں کرتا ہے، جو وہابی ہے وہ بریلوی کے خلاف بے بنیاد باتیں کرتا ہے، صحیح. اور لٹریچر بھرا پڑا ہے اس سے، ایک دوسرے کے خلاف دھوکہ دہی اور بے بنیاد باتیں کرنے میں. ہاں جی، جب جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا تو ہمارے خلاف بھی یہی وتیرہ اختیار کیا گیا اور بالکل بے بنیاد جھوٹ اور غلط باتیں ہمارے متعلق مشہور کی گئیں اور مشہور کی جاتی ہیں صحیح. آج تک. ہاں جی، افسوس عام لوگوں پر ہے جو علماء کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. وہ ہلکی سی تحقیق بھی نہیں کرتے، ہاں جی، اور اس کے اوپر مستزاد یہ کہ علماء عام لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے احمدیوں سے نہیں ملنا، جی، ان سے بات نہیں کرنی، ہاں جی، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ جو جھوٹ کا پردہ ہم نے پھیلایا ہوا ہے وہ ہاں جی. کہیں تار تار نہ ہو جائے صحیح. اور اصل حقیقت لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. صحیح. یہ ایک ایسی بات ہے
جس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے بلکہ یہاں ریڈیو پہ بھی ہاں جی بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے علماء نے ہمیں منع کیا ہے کہ ان سے بات نہ کرو، جی ہاں اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ حقیقت آشکار نہ ہو جائے۔ صحیح تمام مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور اکمل شریعت عطا کی ہے، انہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں ایک مہدی اور مسیح کے آنے کی خبر دی، اور یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو میری امت میں سے ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ مکالمے اور مخاطبے کا شرف بخشے گا، وہ امتی ہوگا اور اس کو نبی کا لقب بھی دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں دین اسلام کا جز ہیں، یہ تمام باتیں قرآن اور حدیث سے نہ صرف یہ کہ ثابت ہیں بلکہ خود مسلمان کیا عوام اور کیا علماء ہاں جی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آج تک رکھتے ہیں۔ انہی پیش گوئیوں کی بنیاد کے اوپر اور انہی علامات کو اپنے اوپر چسپاں کرتے ہوئے جی جب بانی سلسلہ علیہ احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں وہی مہدی اور مسیح ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، قرآن میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، حدیث میں بھی صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو امتی پہلے ہوگا، نبی بعد میں ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوگا۔ اس نے جب ان پیش گوئیوں کو اور اس سٹیٹس کے مطابق دعویٰ کیا تو لوگوں نے، علماء نے ہمارے متعلق یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ گویا بالکل ایک نئی قسم کی نبوت، ایک آزاد نبوت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا نخواستہ نعوذ باللہ بالمقابل کسی نبوت کا دعویٰ کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک نئے نبی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس کی طرف توجہ ڈالنے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں ایک نبی کے آنے کی خبر موجود ہے، آپ کے علماء اس بات کی صراحت کر چکے ہیں، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ یہاں پڑھ کے سنایا کہ مقدمہ بہاولپور میں بھی انور شاہ کشمیری نے یہ صراحت سے بات بیان کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں مگر وہی جس کی استثناء خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اور جس وقت پرانی تفسیروں میں مثلا امام رازی نے جو تفسیر کبیر لکھی ہے اس کے اوپر چند سوالات جو تھے وہ پوچھے لوگوں نے، اور انہوں نے ایک علیحدہ سے کتاب لکھی جس میں اس کا عنوان یہی رکھا کہ ان سوالات کے جواب جو تفسیر کبیر پر اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بمانی آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کیا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے؟ صحیح تو انہوں نے بھی اس کا یہی جواب دیا کہ چونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے اس لیے ان کا آنا جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ صحیح یہ تمام باتیں عقیدہ رکھنے کے باوجود، اور چلیں عوام کو تو نہیں پتہ تھا لیکن علماء کو تو پتہ ہے نا، ہاں جی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میرا مستقل نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ بالمقابل نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اسی پیشگوئی کا مصداق قرار دیتا ہوں جس کے آپ منتظر ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے نبوت کا دعویٰ کر لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دین کامل ہے۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے مکرم صاحب
کہ ہمارے پروگرام میں بار بار اس کا جواب دینے کے باوجود یہی سوال کیا جاتا ہے ہاں جی کہ جی دین تو مکمل ہے تو ہمیں تو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی اگر آپ کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ صحیح. اور وہ تمام اعتراضات جو آپ مرزا صاحب علیہ السلام پہ لگاتے ہیں، وہ تمام اعتراضات جو ہیں وہ پھر آپ کی اسی موعود شخصیت کے اوپر بھی لگتے ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. صحیح. کل ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی اور جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، جو مجھ سے بحث کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو احمدیت کا ایکسپرٹ کہہ رہے تھے. جی. میں نے گفتگو کی ابتدا میں ہی ان سے یہ سوال کیا کہ آپ عذراہ کرم اس تضاد کو واضح کر دیں کہ ایک طرف آپ کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صحیح. اور دوسری طرف آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں. اور اس کے جو آپ تعویلات کرتے ہیں وہ تعویلات بھی میں جانتا ہوں، اور اس کا یہی جواب ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں جی. آپ یقین کریں 8:15 بجے یہ گفتگو شروع ہوئی اور 12:15 بجے ختم ہوئی رات کو، اور ایک دفعہ ان صاحب نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، اور کسی نے بھی بشمول وہاں پہ 2-3 اور علماء بیٹھے تھے، کسی نے بھی اس بات کا جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی جی. کہ یہ جو تضاد ہے اس کا آخر حل کیا ہے. صحیح. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی، ہاں جی. میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور وہ کہتے ہیں جی اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، یہ بغیر تعویل کے قطعی طور کے اوپر ایز اٹ از آپ کو یہ ماننا پڑے گا، حالانکہ خود ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں کہ تعویل نہیں کرنی، اور خود تعویل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں. جب ان سے کہتے ہیں نا اچھا تعویل نہیں کرنی، قطعی طور کے اوپر آپ نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں جی وہ تو پہلے کے نبی ہیں، نہیں جی وہ تو پہلے کے نبی ہیں، نہیں جی وہ تو امتی بن کے آئیں گے، نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے. بہت سی متضاد قسم کی تعویلات دیتے ہیں جو ہم نے اکثر پروگرام میں یہاں پہ بیان بھی کی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اکفار الملحدین. اکفار الملحدین. ملحدین، اور وہ ساری ہمارے موضوع کے اوپر ہے. اچھا جی. یعنی وہ اس کا نام اکفار الملحدین ہے، لیکن وہ ساری کی ساری جماعت احمدیہ کے خلاف ہے. عربی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ویسے. اور مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جواہر الفقہ. اچھا جی. اس میں ان دونوں بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو لا نبی آبادی والی حدیث ہے اور یہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے، اس میں تعویل کرنے والا کافر ہے. اچھا. اس کی تعویل نہیں ہو سکتی. یہ نص ہے قرآن کریم کی، اور نص کی تعویل نہیں ہو سکتی. یہ قطعی طور کے اوپر ایک بات ہے، اور اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اب آپ پھر خود تعویل کرتے ہیں. تو جو بھی تعویل کرے گا کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکسیپشن ہیں اور وہ آئیں گے اور وہ یہ ہوں گے اور وہ ایسے ہوں گے اور ویسے نہیں ہوں گے، تو آپ نے تعویل کر دی. تو جب آپ نے تعویل کر دی تو اپنے ہی علماء کے عقیدے کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق آپ کافر ہو گئے. میں تو نہیں کہہ رہا، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. آپ کو ایک رویہ اپنانا پڑے گا. یا تو آپ اس بات کو مانیں، تسلیم کریں کہ نہیں ٹھیک ہے جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ہی از ناٹ کمنگ اینی مور. بالکل بات ختم ہوگی. پھر تو جیسے وہ پرویز صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں جو ان کی فکر کے پیروکار ہیں، یا کچھ اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ فوت ہو گئے ہیں اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور نبوت ختم ہو گئی ہے. غامدی صاحب نے بھی ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مکالمہ مخاطبہ کسی سے نہیں کرتا، خدا کا کلام بند، خدا کی وحی بند، اور نبوت بھی بند. اس لیے وہ ایک بات کی بحث ہے کہ ہم ان کو قرآن کریم کی روح سے یہ ثابت کریں کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ بند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نبوت جاری رکھی ہے وہ امتی نبوت ہے، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں. لیکن کم از کم یہ تو اپنایا نا انہوں نے نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. متضاد عقیدہ تو نہیں رکھا نا. اس لیے میں اپنے سننے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کے اوپر غور کریں
اس کے جو متضاد چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ جو ہم مان رہے ہیں آخر اس کی بنیاد کیا ہے. کیا یہ بنیاد قرآن کریم میں اور احادیث میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو فبہا 100 بسم اللہ. لیکن اگر یہ بنیاد موجود نہیں ہے اور آپ صرف علماء کی باتوں کو اندھا دھند مان کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ انہوں نے کہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وہ اپنے علماء کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے. اس سے بچنا چاہیے انسان کو. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج کے ہمارے پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ مصباح بلوچ صاحب تشریف فرمائے، غلام مصباح بلوچ صاحب، جو جماعت احمدیہ میں بطور ایک مربی سلسلہ کے خدمات انجام دے رہے ہیں. اب ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اپنے سوال کے ساتھ اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل اگر آپ سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. اس صورت میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں. آج کے ہمارے پہلے مہمان احمد صاحب ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. احمد صاحب السلام علیکم، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مجھے انصر صاحب سے یہ ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. وہ یہ سورہ آل عمران جی آیت نمبر ہے 54 میرے پاس قرآن شریف میں. جی اور یہ آیت ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں قرآن شریف میں جو اس کا ترجمہ ہے یہ میں پڑھ کے بتاؤں یا آپ اس کا ترجمہ آپ مجھے بتائیں گے؟ میرے پاس جو لکھا ہے وہ ترجمہ میں بتاؤں. جی آپ بتا دیں. بتائیے آپ بتائیے. اس کا ترجمہ ہے جناب علی جب ان سے کہا کہ عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے اس سے یعنی ان کی معیت سے، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے. تو یہ میرے پاس یہ ترجمہ ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ کے پاس یا کوئی دوسرا ترجمہ تو ہو نہیں سکتا جو کوئی قرآن شریف میں ترجمہ یہی لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں نا. تو اس میں مجھے یہ کنفیوژن تھی چونکہ اس میں پتہ ہونا چاہیے. اب اس میں بتایا عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پوری آیت میں جو آ رہا ہے آپ کے پاس پتہ نہیں 54 ہی ہوگی یہ بھی نا شاید. جی نہیں، آپ نے چونکہ آیت کی تلاوت کر لی اس لیے وہ ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہوتا ہے. آپ کا سوال یہی ہے بس، اس سے یہ پتہ کرنا کہ ترجمہ اس کا صحیح ہے جب اس میں بتایا کہ واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا احمد صاحب، ممنون ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے. جی انصر صاحب. جی بات یہ ہے کہ توفی کا مطلب واپس لینا نہیں ہوتا. توفی کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے پورا پورا لینا، اور جو دیگر معاملات ہیں اس میں تو اس کا بالکل یہی جائز مطلب ہے پورا پورا لے لینا. لیکن جب انسان مفعول ہو اور اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور توفی کا فعل ہو تو خود قرآن کریم کی روح سے اس کا مطلب ہوتا ہے موت دے دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں جو 39 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفع کرتا ہے نفس انسانی کا دو حالتوں میں، یا تو موت کی صورت میں یا نیند کی صورت میں، اور جس نے زندہ رہنا ہوتا ہے اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے، اور جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے محکم طور کے اوپر یہ بتا دیا
کہ اللہ فاعل ہو، توفی کا فعل ہو اور مفعول انسانی نفس ہو، تو اس کا مطلب سوائے موت کے یا نیند کے، اور نیند بھی موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے حدیث میں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ہمیں سوتے وقت اور جاگتے وقت، اس دونوں میں موت کا لفظ ہے، حالانکہ سو رہے ہیں۔ سونے کے وقت کی دعا یہ ہے کہ بسمک اللہم اموت و احیا، اور اٹھنے کی دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو توفی کا مطلب اگر آپ یہ کریں گے کہ میں تمہیں واپس لے لوں گا، پورا لے لوں گا، تو یہ قرآن کریم کے ہی خلاف ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ یا عیسیٰ انی متوفی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں مارنے پر قادر نہیں ہوں گے، میں تمہارا توفع کروں گا جو طبعی موت ہوگی۔ اس لیے چونکہ پہلا لفظ ہی کنٹروورشل ہے اور اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، اس لیے باقی آیت کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن توفی کا مطلب جو ڈکشنریز ہیں اس میں بھی یہی لکھا ہے، جو عربی کی کتابیں ہیں احادیث کی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے توفی رسول اللہ۔ تو یہ تمام جگہ پہ توفی کا مطلب موت ہے اگر انسان مفعول ہو اور اللہ تعالیٰ فاعل ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج دیا ہوا ہے جس کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، کہ اگر اللہ تعالیٰ فاعل ہو، انسان مفعول ہو اور توفی کا فعل ہو، تو سوائے موت کے یا نیند کے اور کوئی دوسرا مطلب لیا ہی نہیں جا سکتا۔ جزاک اللہ۔ مسز شیخ صاحبہ لائن پہ ہیں۔ مسز شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے انصر صاحب سے بات کرنی۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے پڑھا اور یہ مذہب کا آپ پرچار بھی کرتے ہیں اسی حساب سے، تو کیا انصر صاحب کے ماں باپ، آپ کے ماں باپ جو تھے وہ بھی یہ تھے غلام محمد صاحب کے فالوور، یا کہ آپ نے پڑھا ہے صرف؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسز شیخ، ممنون ہوں آپ آئیں پروگرام میں۔ انصر صاحب ہمیں ایک پروگرام آپ کے بارے میں کرنا پڑے گا، لیکن بتائیے۔ صرف میرے بارے میں نہیں، میں سب کو بلانا پڑے گا پھر یہاں پہ، میرے ماں باپ کو بھی۔ اور نہیں لیکن ان کا سوال ہاں ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ میں نے خود ہی پڑھا اور خود ہی میں نے اس کو دعوت کو قبول کیا، اور جماعت احمدیہ میں شمولیت کا شرف مجھے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1982 میں۔ اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب اور میری والدہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں شامل ہیں، اور میری والدہ نے 1994 میں بیعت کی اور میرے والد صاحب نے 1998 میں۔ تو اللہ کے فضل سے میرے والدین احمدی ہیں خدا کے فضل سے، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی شادی کے بعد اپنی مرضی سے احمدی ہوئی تھی۔ شادی میری ہوئی تھی 84 میں، 87 میں انہوں نے بیعت کی تھی، تو 3 سال لگے ان کو، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں ان کو تبلیغ ضرور کرتا تھا لیکن زبردستی کبھی نہیں کی، اور جو میرے بچے ہیں وہ خدا کے فضل سے پیدائشی احمدی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ انصر صاحب آپ کا پروگرام واقعی بہت دور دور تک لوگ سنتے ہیں۔ آسٹریا سے سوال آیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ مصور احمد صاحب ہیں، اور یہ ہمارا پروگرام دوپہر کا سن رہے تھے، لیکن اس وقت یہ سوال رہ گیا، تو گزارش ہے کہ وہ اس وقت سن رہے ہوں گے، امید ہے پروگرام ہمارا۔ انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا معجزات سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے شق القمر کا، کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جی۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ جی۔ تو اس کی حقیقت بتائیے، کیا یہ صرف ایک کیا حقیقت میں ایسا ہوا، یا ان کو الفاظ وہ کیا اس کا ہوتا ہے استعارن اس کو لینا چاہیے، یا لفظی معنی دینے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ شق القمر کا معجزہ ہو یا سمندر کے پھاڑنے کا معجزہ ہو یا اور بھی کئی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو پھاڑا نہیں، بلکہ جب وہ پھٹ رہا تھا تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو چاند پھٹ گیا۔ تو چاند کو پھاڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے، اور اسی نے یہ معجزہ دکھایا۔ اور جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کو پھاڑنے کا تعلق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، اور دن کے وقت سمندر بعض مقامات سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے پانی اس کا،
اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے پانی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور پھر وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک موجودہ دور میں مثال ہندوستان میں ممبئی کے اندر سمندر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس کے ایک ساحل کے اوپر سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں حاجی علی صاحب کا مزار ہے. ایک بزرگ ہے وہاں پہ، حاجی علی. تو وہ چونکہ سمندر کے اندر ہے جزیرہ، تو وہاں ایک راستہ بنا ہوا ہے. تو وہ راستہ دن کے وقت پانی ہٹ جاتا ہے وہاں سے اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد شام سے پہلے پہلے واپس آ جاتے ہیں کیونکہ شام ہوتے ہوتے وہ پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ خدا کا ایک قانون ہے، اس کی قدرت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس وقت پہنچے ہیں جب پانی ہٹا ہوا تھا، تو وہ وہاں سے گزر گئے ہیں. اور اس کے بعد جب فرعون اور اس کی فوج پیچھے آئے ہیں تو وہ پانی مل رہا تھا اس وقت. تو وہ جب گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں پکڑے جاتے، تم نکلو فٹافٹ. تو وہ نکلے ہیں، اتنی دیر میں فرعون اور اس کی فوج آئے ہیں اور وہاں پہ وہ اس کے اندر غرق ہو گئے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں تو معجزے کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، اس کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت مانگنے والے، نشان مانگنے والے کبھی ایمان نہیں لاتے. وہ دوسرا موضوع ہے، لیکن ان دونوں معجزات کی حقیقت ہے. جزاک اللہ. ان کا سوال، دوسرا سوال بعد میں لیتے ہیں. پہلے ہمارے ساتھ سلام صاحب لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے ایک خاتون نے سوال کیا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ایک احمدی بن جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ احمدیت قبول کرتا ہے، تو وہ اس کا مان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے میرے خیال کے مطابق، کیونکہ چونکہ وہ مرزا صاحب کو مان لیا جو کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ماننے کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. تو یہ کہنا کہ بھی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اب وہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، وہ انہوں نے فرق ظاہر کیا جو پہلے پریویس کالر تھی. جی ٹھیک ہے. یہ ذرا مجھے بہت شکریہ اسلام صاحب آپ کا، ممنون ہوں پروگرام میں شامل ہوئے. انہوں نے کمنٹ ہی کیا ہے، اس میں سوال تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب لیتے ہیں یہ مصور صاحب کا دوسرا سوال آسٹریا سے ہے. ان کا سوال یہ ہے، پھر میں ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی وقت سائنسدان حضرت عیسیٰ کی جو قبر کشمیر میں جماعت احمدیہ کہتی ہے اس پہ تحقیق کریں اور یہ ثابت کریں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی امکان ہے اس تحقیق کا؟ امکان تو ابھی بھی ہے، لیکن یہ ایک مقدس ہستی کی بے حرمتی کے مترادف ہے کہ قبر کھولی جائے اور اس میں سے پھر ڈی این اے جو ہے وہ چیک کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کسی طریقے سے کمپیریزن کیا جائے. ممکن تو ضرور ہے لیکن مناسب نہیں ہے. اسی لیے آج تک انڈین گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی. بہت سے لوگوں نے وہاں ٹرائی کی ہے جانے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے نہیں مانا اس نے پھر بھی نہیں ماننا، کیونکہ وہ ان رزلٹس کو بھی ڈینائی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اس کو مانتے. اس لیے اگر ماننا ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک نشان کافی ہے اگر ہو دل میں خوف کردگار. تو اگر آپ اپنی عقل کے مطابق نہیں مانتے اور آپ اگر اپنے دین کے مطابق نہیں مانتے تو پھر آپ کسی بات پہ بھی نہیں مان سکتے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا پتہ QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. ناصر صاحب لائن پہ ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب علی. جی میرا سوال تو کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا مشاہدہ کمنٹ ہے جو ابھی انصر رضا صاحب بتا رہے تھے سمندر کے پانی کا اوپر نیچے ہونا. مجھے کچھ عرصہ کراچی میں رہنے کا اتفاق ہوا تو ایک دو دفعہ پکنک پہ گئے دن کو. تو جو دن کو جب جاتے تھے وہ ہاکس بے کا ایک علاقہ ہے، وہاں کافی گزر کے سمندر سے جانا پڑتا تھا. تو جب جاتے تھے تو پانی بہت دور تک گیا ہوتا تھا. شام کو جب واپس آئے ہیں چاند تھوڑا نکلا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھا کہ وہ پانی جو ہے بہت نیچے تک چلا گیا. وہاں جہاں پہلے سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا وہاں وہ بالکل خشکی اور درخت بھی تھے وہ بھی نمایاں نظر آ رہے تھے. تو یہ مد و جزر جو ہے اس سے
سمندر جو ہے اس کا پانی اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، یہ تو ایک عام مشاہدے والی بات ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا. کینیڈا میں بھی آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، مجھے اتفاق ہوا 2 ایسی جگہوں پہ جانے کا جہاں پہ یہ چیز ہے. جی. ایک تو وینکوور کے پاس ایک ان کی سینکچوری ہے جہاں پہ یہ سی لائنز آتے ہیں، وہاں پہ ان کا شکار من ہے، اور وہ ایک آئلینڈ ہے، اس آئلینڈ کا رستہ ہے اور وہ ٹائڈ سے ختم اوپر نیچے ہوتا ہے. اور دوسرا ایسٹرن کوسٹ پہ بے آف فنڈی ہے. ہمارے جو بچے یا جن دوستوں نے یہاں پہ جیوگرافی پڑھی ہے اس میں دنیا کے سب سے بڑے وہ آتے ہیں مدو جزر، اور اس میں آپ باقاعدہ کیچڑ ہوتا ہے لیکن 8 سے 10 میٹر کا، اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے، فرق پڑتا ہے اتار چڑھاؤ میں. تو یہ بالکل نیچرل فینومینا ہے اور اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا. ناصر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. والسلام جی. میرا جی ہلو، میرا جی اس سے اپنے انصر صاحب اور دوسرے ساتھی سے ایک سوال ہے جی. ایک لیکن آپ نے جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں وہ آپ کے سے میں نے سنا ہوا اور دوسرے حضرات سے سنا کہ وہ سچ اور امین کہتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے کہ ایک آپ کی کتاب ہے جی روحانی خزائن کی جلد 40 ہے، اس کے صفحہ نمبر 419 پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ ہر بیماری سے محفوظ رکھیں گے. تو لیکن اسی کتاب میں نا صفحہ نمبر 471 470 پہ خود اقرار کرتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں لاحق ہیں. یہ پلیز اس کا مجھے تضاد جو نا اس کا جواب دے دیں پلیز. تھینک یو جی. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا، ممنون ہوں آپ آئے اور سوال ہمارے سامعین کے سامنے رکھا. جی انصر صاحب. ہمارا جو مسلسل ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اس وقت جائز ہوتے ہیں جب آپ امکان نبوت کو یا تو ثابت کر دیں کہ نہیں ہے یا ثابت کر دیں کہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر، آپ کی ذات پر کسی بھی قسم کے اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ایک نبی آ سکتا ہے لیکن یہ شخص وہ نہیں ہے کیونکہ اس کی باتوں میں تضاد ہے. اور جب تک یہ ثابت نہ ہو تب تک انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ابھی انہوں نے یہ سوال کیا، میں اس کا جواب دے دوں گا تو اس کے بعد پھر اسی طرح کا ایک اور سوال آئے گا، اور یہ لامتناہی سلسلہ ہے ایسے اعتراضات کا اور ایسے سوالات کا. اس لیے میں نے جو بار بار درخواست کی ہے اور اب بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پہلے آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا امت میں کوئی نبی آ سکتا ہے یا آپ ابھی تک پچھلے نبی کا انتظار کر رہے ہیں جو 2000 سال پہلے تھے. جب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتے میں اس بات کا پابند اور مکلف نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس طرح کی باتوں کے جوابات دوں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اس لیے جو ناصر صاحب نے فون کیا ہے انہوں نے ہرگز یہ کتابیں نہیں پڑھی، نہ ان کے پاس ہیں، اور انہوں نے مولویوں کے جو چیتھڑے لکھے گئے ہیں اس میں سے انہوں نے کوٹ کر کے تو یہ بات یہاں پہ بیان کر دی ہے. یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر یہ ہوش مندی کے ساتھ جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کے سیاق و سباق کو ملاحظہ کر لیں اور تمام کتاب پڑھ لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تضاد نہیں ہے کسی بھی جگہ کے اوپر. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورس کو پڑھیں، اور سورس کو پڑھنے کے بعد مکمل طور پہ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے تضاد بیانی کی ہے یا انہوں نے سچ بولا ہے. مرزا صاحب اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے تھے جی آپ سے بھی بات کرنی ہے. جی مرزا صاحب کا بھی یہی خیال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن بات وہی ہے جی ہاں کہ اصل کتاب کو پڑھیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر مثالیں دینا شروع کریں نعوذ باللہ اس سوچ کو لے کر جو کہ مولوی حضرات کرتے ہیں کہ ایک بات یہاں سے لے لی اور ایک بات وہاں سے لے لی، بالکل بالکل اس طرح پھر کہیں کہ کہیں سلسلہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کے سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522.
انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویشچن آنسر @voiceofislam.ca. ناصر صاحب لائن پہ ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. انصر صاحب جی کیا حال ہے جی؟ جی آئیے. انصر صاحب میں نے یہ کہنی کہ آپ نے کیسے دعوے سے کہہ دیا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بولا تھا کہ معجزات جو ہوتے ہیں جیسے شق القمر اور پانی کا جو ہوا واقعہ وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, انبیاء علیہ السلام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت کو یہ قدرت نہیں ہے کہ زندہ کو کسی کو اوپر اٹھا دے؟ پلیز مجھے یہ جواب. اور آپ کیسے یہ کہہ دیا کہ میں نے نئی کتاب پڑھی, اور آپ نے کس دعوے سے اور یا کس الہام سے یا کس پاور سے کہہ دیا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی؟ مجھے پلیز اس کے لیے کلیریفیکیشن کر دیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ ناصر صاحب, دوبارہ پروگرام میں تشریف لائے. جی انصر صاحب. میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک تو میرا تجربہ ہے, مجھے کئی سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے, صرف ریڈیو پہ فرسٹ ٹائم نہیں میں یہ کر رہا کام, اس کے علاوہ بھی میرا دن رات کا یہ کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کتاب خود پڑھی ہوتی تو آپ کو اس کا سوال کا جواب وہیں سے مل جاتا. اس لیے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی اور آپ نے کسی سے سن کر یہ اعتراض کر دیا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ کیا اللہ کو قدرت نہیں کہ کسی زندہ انسان کو آسمان پر اٹھا لے؟ بالکل قدرت ہے, کیوں نہیں ہے, کون انکار کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے قرآن کریم کو کبھی پڑھنے کی زحمت کی ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس بات کا وہ انکار کر دے خود اس بات کو وہ نہیں کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اصول بیان کرتا ہے کہ میں یہ بات ضرور کرتا اگر میں نے یہ نہ کر دیا ہوتا. اس کے بہت سے ایسے ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بیان کی ہیں, اور میں نے یہاں پہ بھی کئی دفعہ بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جو وہ ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اس میں شے کا مطلب ہے وہ جس کو چاہا گیا ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ پہلے نہ نکل چکا ہوتا, یہ بات صادر نہ ہو چکی ہوتی, تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک کلمہ صادر فرما دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات پہلے نہ کر دی ہوتی تو میں ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا. اس طرح کی آیات اور بھی صورتوں میں ہیں. سورہ ہود میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے. سورہ صافات میں بھی ہے, اور بے شمار صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے یہ پہلے نہ کہا ہوتا تو میں اب یہ کر دیتا. یہ تو قرآن کریم میں ہے. اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے جنگ احد کے بعد غالباً ایک صحابی کے بیٹے کو دیکھا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ وہ اداس اور مغموم کھڑے ہیں. فرمایا کہ تم کیوں اداس ہو؟ فرمایا وہ کہنے لگے جی میرا باپ شہید ہو گیا ہے احد میں اور بہت قرض ہے میرے اوپر. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے باپ کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا؟ وہ جب خدا کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آ گیا اور اس کو پوچھا کہ تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیا کروں, کیا تمہاری خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے اور میں پھر تیری راہ میں جنگ کروں, شہید ہوں, اور پھر میں تیرے پاس ہوں, اور پھر تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے, پھر میں تیری راہ میں جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ قسم نہ کھائی ہوتی کہ میں کسی کو قیامت سے پہلے زندہ نہیں کروں گا تو میں تمہاری یہ بات مان لیتا. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے, جس کو تمام قدرت حاصل ہے, وہ ایک بندے سے یہ پوچھتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں. اور جب وہ بندہ مانگتا ہے کہ مجھے زندہ کر دو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, میں نے تو پہلے سے اصول بنا رکھا ہے کہ کسی کو قیامت سے پہلے زندہ نہیں کروں گا. تو اس کو وعدہ کرنے کے باوجود, اس سے مانگنے کے باوجود, اس کو وہ اس لیے نہیں وہ بات اس کی قبول کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے اصول بنا دیا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اصول بنا دیا ہے, سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے کہ جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. انہوں نے کہا کہ ولن نوم یہ ہے اوتر کا فی السماء, تم آسمان پہ چڑھ جاؤ. ولن نوم لرقیہ کا حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ,
ہم تمہارے آسمان پہ بھی چڑھنے کو نہیں مانیں گے جب تک آپ کتاب نہ نازل کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا, کہ تم اس سے کہہ دو کہ میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے اور میں سوائے ایک بشر اور رسول کے اور بھی کچھ بھی نہیں ہوں. میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں تو نہ وہ بشر ہیں نہ رسول ہیں, پھر وہ واقعی خدا کے بیٹے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ بشر رسول جو ہے وہ آسمان پہ نہیں جا سکتا, اور اگر کوئی گیا ہے تو نہ وہ بشر ہے نہ وہ رسول ہے, پھر آپ کو عیسائی ہونا پڑے گا کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, خدا ہیں, انسان تو ہے ہی نہیں وہ بالکل, اگر وہ آسمان پہ گئے ہیں تو. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اور وحید صاحب لائن پہ ہیں. وحید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک چھوٹی جیسی عرض کرنا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ میرے بھانجے نے مجھے کہا کہ اعتراض کیا نا اسی مسیح علیہ السلام پر, کہتا ہے آپ کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس قسم کے اعتراض ہیں. میں نے اسے صرف عرض کی, میں نے کہا یار میں تو بڑا خوش ہوا کہ آپ نے میرے مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھے, صرف وہ لا کر میرے سامنے پڑھ لے, میں آپ کو $100 انعام دوں گا کہ آپ اس اتنے لائق ہیں کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کتاب کو اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. اعتراض میں بعد میں اس کو آپ کو جواب دوں گا. تو کتاب تو نہ ان کے پاس تھی اور نہ وہ اتنا پڑھنا جانتے تھے, تو بس میں نے یہی شیئر کرنا ہے. شکریہ وحید صاحب آپ کا. انصر صاحب سوال لیتے ہیں, ای میل کے ذریعے آیا ہے. یہ سوال ہمارے ساتھ سامعین جو ہیں وہ ہفتے کے دوران بھی بھیجتے ہیں تو ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سعید سنوسی صاحب کا سوال ہے. ان کے دو سوال ہیں, ایک سوال فقہی ہے اس کو ہم نہیں لیتے, دوسرا سوال ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی بیگم ہو تو کیا اس میں اقامت کہی جاتی ہے, اور اقامت ہو تو کون کہتا ہے؟ یہ میں بلوچ صاحب سے مربی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ اس کا جواب دیں. جی اس میں یہی ہے کہ جو مرد آگے نماز پڑھا رہا ہے جی تو بے شک بیوی پیچھے کھڑی ہے تو وہ خود ہی تکبیر کہہ کے تو نماز آگے پڑھا دے گا. جزاک اللہ. دوسرا سوال ان کا زکوٰۃ سے متعلق تھا, لیکن چونکہ وہ ایک لمبا مضمون ہے اس لیے اس کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ آج محترم انصر رضا صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب دو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو دعوت ہے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے سوال سے ہمیں نوازیں. آپ کی ای میلز آ رہی ہیں, ان کا شکریہ. سوال جیسے جیسے آتے ہیں ان کو رکھتے جاتے ہیں. سامعین اگر آپ ہفتے کے دوران بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں اور اگلے پروگرام میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. حبیب صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. حبیب صاحب السلام علیکم. حبیب صاحب یہ اتنے صاحب علم نہیں ہے کہ اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا کے بیٹے آپ ان کو کہیں, بشر اوپر جا نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں ٹھیک ہے جی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر تھے نا, انسان تھے. اللہ پاک ان کو آسمان پہ عرش بری پہ لے کے گیا, تو آپ کا تو جھوٹا پن ابھی اسی اسٹیٹمنٹ پہ آپ کی پہ ثابت ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ حبیب صاحب آپ کا, ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا نقطہ نظر ہمارے سامعین کے سامنے رکھا. اب جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ, اور مجھے پتہ تھا کہ ابھی اس کے بعد یہی سوال آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق. تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی نہیں تھی, یہ روحانی معراج تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن شریف میں بھی ذکر فرما دیا ہے کہ وہ جو آپ کے دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے معراج کا, اور جو اسراء ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے. اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کا ذکر ہے, آسمان پر جانے کا اس میں قطعاً کسی جگہ پہ ذکر نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. سورہ نجم میں آسمان پر جانے کا ذکر ہے, اور اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ جو کچھ آپ کے دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. اور جو بخاری میں حدیث بیان کی گئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی, وہ دو ڈھائی صفحے کی حدیث ہے, کافی بڑی حدیث ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان کا متعلق فرمایا کہ وہ نائم فی المسجد الحرام, وہ مسجد حرام میں سو رہے تھے. اور اس کے بعد جب وہ حدیث ختم ہوتی ہے تو اس کا آخری جملہ یہ ہے
وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر وہ جاگے تو وہ مسجد حرام میں ہی تھے. یعنی سونے اور جاگنے کے درمیان یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس میں آسمان پر جانے کا تو کسی جگہ ذکر ہے ہی نہیں، اور جو بھی اس میں تمثیلات بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ آپ اس کو کسی بھی طور حقیقت کے اوپر مان ہی نہیں سکتے. مثلا یہ دیکھا کہ ایک عورت حضور کو بلا رہی ہے تو جبرائیل نے کہا کہ اس طرف مت جائیے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے کہ یہ دنیا ہے. اب دنیا تو عورت نہیں ہے نا، تمثیلی طور پر بات بیان کی گئی ہے. پھر آپ کے سامنے دودھ اور شراب اور پانی پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو پسند کیا. تو جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی. اب آپ دن رات پانی پیتے تھے، یہاں پہ دنیا میں آپ کے ساتھی بھی پانی پیتے ہیں تو کوئی غرق نہیں ہوا، اور آسمان پہ جا کے پانی پینے سے کیسے غرق ہو سکتا کوئی؟ اور شراب بھی پیتے تب بھی وہ کہتے ہیں یہ شراب تو خراب پیتے نہیں تھے، پانی تو پیتے تھے نا. تو لیکن وہ تمثیلی طور کے اوپر ہے کہ دودھ جو ہے وہ فطرتی غذا ہے کہ اس میں انسان کی پیاس بھی بجھتی ہے اور اس کو توانائی بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی مکمل غذا کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ فطرت کے قریب ہے. تو یہ ساری باتیں اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں، لیکن یہ بخاری کی جو حدیث ہے اس میں جس وقت یہ بتایا گیا کہ آپ وہاں سو رہے تھے اور پھر اس کے بعد جاگے تو پھر وہیں تھے، یہ ثابت کرتی ہے بات کہ آپ کا جسم غائب نہیں ہوا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں، قسم کھا کر یہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کا جسم غائب نہیں ہوا. یہ انہوں نے قسم کھائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کا جسم غائب نہیں. فرماتی ہیں واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن ارج بروحہ ہی، کہ آپ کی جو روح ہے وہ آسمان پر گئی تھی. اور اسی بات کو حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر بھی یہی بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج ہوئی تھی، آپ وہاں پہ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ثم عادت، پھر وہ آپ کی روح جو ہے وہ واپس آ گئی، اور پھر وفات کے بعد وہاں پہ گئے ہیں، اور پھر مستقل طور پہ آپ کا مستقر وہاں پہ بن گیا ہے. اور اس میں وفات عیسیٰ بھی اسی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باقی تمام انبیاء کی روحیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ تھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کا جسم تھا اور باقیوں کی روحیں تھیں. اس لیے یہ صرف چھوٹی سی بات جاننے کی کوشش ہوتی ہے. خام خواہ کسی کو جھوٹا کہنے سے انسان کی اپنی بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جھوٹ میں اور غلط میں یہ فرق ہے کہ میں مثلاً احمدیت کو سچا سمجھتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے، تو میں جو سمجھتا ہوں دل سے وہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں غلط ہو سکتا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں. لیکن فرض کریں کہ میں ایک بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور اس کو میں صحیح سمجھ کے بیان کروں، تب میں جھوٹا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن میں اس کو صحیح سمجھ کے بیان کر رہا ہوں اور لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، تب میں جھوٹا ہوں. لیکن اگر میں ایک بات کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس کو صحیح کہہ رہا ہوں تو میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں جھوٹا نہیں ہوں. اس لیے جس بات میں آ کر یہ کہنا کہ جی آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جزاک اللہ. ہمارے پاس ایک ای میل جرمنی سے آئی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے نور صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. نور صاحب السلام علیکم. جی نور صاحب آپ لائن پہ ہیں، بات کیجئے. نور صاحب السلام علیکم. ہلو جی بات کیجئے. جی السلام علیکم. جی میں مظہر قریشی بات کر رہا ہوں برمپٹن سے. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے غلطی لگی. جی قریشی صاحب بتائیے. جی یہ ایک انصر صاحب سے بات کرنی تھی کہ جب یہ محترم فرماتے ہیں کہ جو مولانا حضرات جس بھی مسلک کے ہیں، چاہے احمدیت کے ہیں یا سنی ہیں یا شیعوں کے ہیں، تو کیا وہ جب وہ اتنا پڑھ لکھ کر اور اتنا وہ کرتے ہیں تو کیا وہ سارے یعنی اتنے کم علم ہیں کہ جو وہ کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں یا جو بھی ہے ہر بات کو یہ ان کی ڈینائی کرتے ہیں، جی ملا ملا ملا، جو ٹھیک ہے اس میں کچھ ہوں گے جو جس کا علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، تو لیکن سارے تو برابر نہیں ہوتے، یعنی سارے جھوٹے بھی نہیں ہوتے، سارے لکھتے بھی ہیں. ایک تو یہ کر دیں. دوسرا آپ جو غیر احمدی ہیں انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان سمجھتے ہیں تو نہ آپ ان سے رشتہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. ایون کہ سر ظفر اللہ خان صاحب قائد اعظم جنہوں نے پاکستان پہ احسان کیا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، صرف اس لیے کہ وہ غیر احمدی تھے. تو اس سلسلے میں یہ کر دیں کہ آپ مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں، یہ پلیز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کا، ممنون
اگر صرف لکھنا پڑھنا اور علم کا حاصل کرنا اور عالم ہونا معیار ہوتا تو پھر تو یہودیوں کے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، عیسائیوں کے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے پنڈت ہیں، اور انہوں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، بہت سی چیزیں لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم، احادیث اور عربی کا اتنا علم حاصل کیا ہے، بلکہ پرانے زمانے میں بھی سر ولیم میور اور جارج سیل اور اس طرح کے بہت سے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں انگریزی زبان میں. پہلے انہوں نے عربی زبان سیکھی، اس میں وہ ماسٹر ہوئے. بے شمار ایسے نام ہیں. علامہ شبلی نعمانی نے بھی مقالات شبلی میں بہت سے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی عالم ہیں. انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں. عربی زبان کے ایسے ماہر ہیں کہ اتنے آپ لوگ ماہر نہیں ہوں گے جتنے وہ ماہر ہیں. لیکن کیا ان کے علم کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ سچے ہیں؟ اس لیے اگر ایک بندہ عالم ہے تو ہم صرف اس کو علم حاصل کرنے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ سچا ہے. سچائی کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا کردار غلط ہے. بہت سے ایسے ہیں جن کا کردار غلط بھی ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو اچھے پاکیزہ کردار کے آدمی ہیں، نیک لوگ ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ غلط ہے. یہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا عقیدہ قرآن کریم سے ثابت کر سکتے ہیں تو فبہا، بہت اچھی بات ہے. نہیں ثابت کر سکتے تو پھر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ غیر احمدیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو وہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم ان کو وہی سمجھتے ہیں. ہمارا اپنے طور سے کوئی نہیں ہے. اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی مسلمان ہیں، اگر آپ ہمیں کچھ اور سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی وہی کچھ ہیں جو آپ ہمیں سمجھتے ہیں. اور سر ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس کو نماز جنازہ کو پڑھانے والا جو شخص تھا اس نے احمدیوں کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہوا تھا. شہاب ثاقب نام کی کتاب شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ واجب القتل ہیں اور وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے. کافر کے پیچھے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی ہم نے قائد اعظم کی نماز جنازہ خود پڑھی ہے، ہم ان کے احسان مند ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں آج بھی. اور میرا خیال ہے کہ جتنا جماعت احمدیہ قائد اعظم کی عزت اور تکریم کرتی ہے اتنا شاید کوئی اور کرتا بھی نہیں ہوگا. جزاک اللہ دونوں سوالات کے جواب دینے کا. محمد رفیق صاحب ہیملٹن سے لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. رفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصر رضا صاحب، رفیق بول رہا ہوں. جی جی. میں تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتا تھا. معراج کو واقعہ کو تو صرف اس حد تک دوسرے ہمارے مسلمان بھائی لیتے ہیں کہ جی وہ آسمان پہ چلے گئے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رحمت للعالمین تھے، وہ جو خاتم النبیین تھے، جن کی خاطر اس کائنات کو پیدا کیا گیا، ان کے پہ جب مشکل ترین وقت تھا ان کی زندگی کا، وہ ہجرت کا وقت تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ تحریر کی ہے، مجھے اب کتاب کا نام نہیں یاد، لیکن اس میں آپ نے فرمایا کہ جب آپ پہ مشکل ترین وقت تھا ہجرت کا، جب سراقہ جو ہے اور کفار نے اس پہ انعام رکھا ہوا تھا کہ جو ان کو زندہ یا جس طرح بھی گرفتار کرے گا، تو وہ وہاں تک پہنچ گیا. تو اس وقت حضرت ابوبکر اور آپ کو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی آسمان پہ نہیں اٹھا سکتا تھا؟ جبکہ وہ ہم ان کو ہر لحاظ سے رحمت للعالمین اور ہر لحاظ سے اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں. تو اس وقت تو ان کو ایک ایسی غار میں، جس کا ان کے علماء خود اس کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کی غار تھی، جس میں سانپ بھی تھے، بچھو بھی تھے، اور اس میں جالے لگے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پناہ دی. کیا ایک لمحے کے لیے، ہم نہیں کہتے کہ زیادہ دیر کے لیے اٹھا تھا، اور بعد میں جب انہوں نے اپنی طبی عمر پوری کی ہے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فار ایور اوپر اٹھا لیا کہ بعد میں آئیں گے. تو اس کو مرزا صاحب نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. بہت شکریہ رفیق صاحب آپ کا. انصر صاحب، سوال ای میل پہ جو آیا ہے، یہ ایک سوال آیا ہے قرآن کریم کے بارے میں. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اس لیے میں نام آپ کے سامنے کوئی پیش نہیں کر سکتا، لیکن ای میل آئی ہے حضور سنگھ کے ای میل ایڈریس سے. اچھا، لمبا سوال ہے، انہوں نے حوالے دیے ہیں مختلف انگریز ان کے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کئی علماء جو ہیں، غیر مسلم علماء، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ نازل ہوا، نہ ان کے زمانے میں لکھا گیا، اور یہ ان کے بعد کچھ 100 سالوں میں اس کی وہ تدوین ہوئی. جی. تو اس لحاظ سے یہ الہامی کتاب کیسے ہو گئی؟
اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا لاجیکل ریفیوٹیشن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ منطقی اس کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ منطقی انکار اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپائل نہیں ہوا، یہ تاریخی حقائق سے انکار کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ تاریخی طور کے اوپر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نہ صرف یہ کہ مرتب ہو چکا تھا بلکہ ایک مجلد شکل میں موجود بھی تھا وہاں پہ، اور جو اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس کی روح سے ہمارے پاس اس بات کے بہت قطعی اور واضح ثبوت موجود ہیں۔ جن لوگوں نے اسکالرز نے لکھا ہے انہوں نے غلط لکھا ہے اور انہوں نے بے بنیاد روایات جو ہیں ان کو استعمال کیا ہے۔ ہمارے بہت سے مفکرین نے، غیر احمدی مفکرین نے بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح سے ثابت کیا ہے، اور میں نے تقریباً 3-4 ماہ پہلے اس موضوع کے اوپر اچھی خاصی ریسرچ کی تھی اور بہت سی کتابیں میں نے جمع کی ہیں، جس میں اللہ کے فضل سے نہایت ہی قطعیت کے ساتھ اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا گیا ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ اس کو فوری طور پر لکھوا لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو جمع بھی کرتے تھے، اور آپ کے وفات سے پہلے وہ باقاعدہ ایک کتابی شکل میں موجود بھی تھا۔ اس لیے یہ جو ای میل آئی ہے جو حضور سنگھ صاحب کے ایڈریس سے آئی ہے، وہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف مخالفانہ لٹریچر کی بنیاد پہ ہیں۔ مخالف تو جھوٹی بات کرے گا نا، ہمیشہ مخالفانہ بات کرے گا، سچی بات تو نہیں کرے گا، لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ چاہیں تو میں ان کو وہ تمام ثبوت فراہم کر سکتا ہوں جن کی بنیاد کے اوپر یہ بات بالکل پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا، آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ کی زندگی میں ترتیب پایا گیا اور آپ کے وفات سے پہلے وہ ایک کتابی شکل میں مدون ہو چکا تھا۔ جزاک اللہ۔ جی حافظ صاحب جی اس میں انصر رضا صاحب نے بتا دیا ہے، دو معروف مثالیں میں دینا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب تک کہ حضور نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، دو معروف واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ جب آپ قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے تو کسی نے راستے میں خبر دی کہ پہلے تو اپنی بہن کی خبر لو، وہ بھی اسلام لا چکی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر آئے، تو ان کی بہن جو ہیں وہ قرآن کریم کے اوراق لے کر وہ اور ان کے میاں جو ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ ابھی مکے کا ہی دور تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ تحریری شکل میں محفوظ تھا، جتنا بھی نازل ہوتا تھا حضور کوشش کر کے اس کو لکھوا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جب مدینے کے لوگ مکے آ کر بیعت کی ہے تو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، یعنی پہلے سال بھی کچھ لوگ آئے، 7 تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے بیعت کی، اگلے سال 12 لوگ جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب بنایا کہ مدینے میں جا کر آپ نقیب ہوں گے تو آپ تربیت کا کام کریں۔ اس میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا تحریری طور پر وہ ان کو دیا کہ یہ قرآن لے جائیں اور اس کی جا کر آپ دوسروں کو تعلیم دیں۔ تو یہ مکی زندگی کے واقعات ہیں۔ ابھی مدنی زندگی جو ہے وہ بعد کی ہے، اس میں بھی کئی ثبوت ہیں جیسا کہ انصر رضا صاحب نے بتایا۔ اور مکی زندگی اتنی مشکل والی زندگی تھی، پرتشدد زندگی تھی، اس وقت جب آپ یہ انتظام فرما سکتے ہیں تو مدینہ میں جہاں کے نسبتاً امن تھا وہاں کیوں نہ کرتے یہ بات۔ جزاک اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور محترم غلام مصباح بلوچ صاحب جو جماعت احمدیہ میں بطور مربی کے خدمات انجام دے رہے ہیں تشریف فرما ہیں۔ پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522۔ انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca۔ بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ برائے مہربانی اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے
ساتھ آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں. امتیاز صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ناصر صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ مردہ کو زندہ کر دے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ قانون قدرت کو بھی قائم رکھے اور ایک انسان کو طبی طور پر جیسے وہ پیدا ہوتا ہے پیدا کرے اور نبوت کے درجے تک لے کے جائے. جی ٹھیک ہے, شکریہ جی, السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب, دلچسپ نکتہ ہے ان کا. جی ہاں, جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہی قدرت ہے جو وہ چاہتے ہیں, تو باقی کسی اور بات میں پھر وہ اللہ کی قدرت نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کے بعد وہ چینج نہیں کر سکتا اس کو. تو اگر خدا نے کہا ہوتا تو پھر واقعی وہ چینج نہ کرتا, کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ وَلَوْلَا کلمۃ سبقت من ربک, اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ کلمہ نہ جاری ہو چکا ہوتا لقضی بینہم, تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتا, وہ علیم و خبیر ہے, اس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. جزاک اللہ. ناصر چودھری صاحب لائن پہ ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. لائن کٹ گئی ان کی. جی یہ سوال لیتے ہیں جو جرمنی سے آیا ہے, یونس صاحب نے. انہوں نے 2 احادیث کا حوالہ دیا ہے. پہلی جو ہے عبداللہ بن عباس سے انہوں نے کہا ہے, خلاصہ اس کا یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے, اور یہ لیا گیا تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس پیج 354. میں انگریزی سے پڑھ رہا ہوں اس لیے اس میں ممکن ہے کچھ ادائیگی میں کثر رہ جائے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دوسری حدیث جو انہوں نے حوالہ دی ہے وہ ابو حنیفہ کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے وقت دو تاکہ میں تمہارے سامنے اپنے جو بیان ہے اور جو وجوہات ہیں وہ رکھوں. تو ابو حنیفہ نے جواب میں کہا کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے وہ کافر ہے, اور مجھے ایسی کوئی چیز سننے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو ایسا سنے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور یہ کارداری علی مناقب امام اعظم ابی حنیفہ من علامہ المستثنی فقد کف پیج 161:1. جی جی اس کا جواب دیں, لیکن اس دوران ناصر ہمارے ایک ساتھی لائن پہ ہیں, متین صاحب لائن پہ. معذرت. متین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. میرا انصر رضا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے توہین رسالت کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, اور قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرے, تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا, ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے. جی انصر صاحب پہلے یہ ہمارے ساتھی جو جرمنی سے ہیں ان کا کر لیجئے, پھر یہ توہین رسالت والا مضمون. بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں عرض کیا نا, وہ یا تو انہوں نے سنا نہیں یا سن کے سنی کر دی ہے, یا وہ اچھا ای میل ہے. جی ای میل ہے. ای میل ہے, اچھا. تو اب وہ پتہ نہیں وہ ہمارا وہ سوال سن رہے ہیں کہ نہیں, جواب سن رہے ہیں, لیکن وہ باقیوں کے لیے ہے کہ نہیں جی یہ میرا خیال ہے شام 20 تاریخ کو. اچھا ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں پروگرام. تو بات یہ ہے کہ وہی بات کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہیں آنا, اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بھی قائل ہیں جو کہ ایک نبی ہیں. تو پہلے تو اس تضاد کو حل کریں, اس کے بعد پھر ہمارے اوپر ختم نبوت کو توڑنے کا یا اس کے مخالف عقیدہ رکھنے کا الزام لگائیں. جس بات کے آپ خود ملزم ہیں اسی کا الزام دوسرے پر آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کہ آپ ایک نبی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے قائل ہیں, لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ختم نبوت کے منکر ہیں اور اس کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں. اس لیے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ فی الحال ہم دونوں برابر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے, وہ چونکہ امام ابو حنیفہ کی ہے اور ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں, جو مقلد ہے اس کو یہ بات بتائیں. لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہرگز یہ بات نہیں بیان کی کہ آپ نے کسی سے اس کے دعوے کی دلیل نہیں پوچھنی. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ اپنی.
اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ بھی یہ فرماتا ہے کہ تمہارے یہ جو ساتھی ہیں نا یہ پاگل نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل انی اعظکم بواحدۃ، دیکھو میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا جو ساتھی ہے نا، فرماتا ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، ایک ایک کر کے دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، غور کرو، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، سورہ سبا کی آیت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کل انی اعظکم بواحدۃ، ایک ایسی بات ہے جس کی نصیحت کر رہا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. یعنی اگر ہم نے کسی کے دعوے کے اوپر غور و فکر کرنا ہے تو وہ اللہ کی خاطر کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے اس کی نفی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اپنے عمل سے، اور وہ اس طرح سے کہ مدینہ کے نواح میں ایک یہودی لڑکا رہا کرتا تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد. اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اس کا نبوت کا دعویٰ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس کے پاس گئے. وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا کچھ بڑبڑا رہا تھا اپنے منہ کے اندر کچھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ چپکے سے اس کی باتیں سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کی ماں نے دیکھ لیا، اس نے کہا صاف ابو القاسم آئے ہیں، حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، تو اس کا نام ابن سیاد تھا لیکن اس کو صاف کہتے تھے، سواد الف صاف. تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے، یعنی اس کے دعوے کے متعلق اس سے دلائل پوچھے، سوال جواب کیے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے، مجھے یہ الہام ہوتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے. اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ اچھا یہ اس کا کیا ثبوت کیا ہے. اس نے کہا جی آپ اپنے دماغ میں کوئی بات سوچیں تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے کیا سوچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس کو کہا کہ اچھا میں نے سوچا ایک لفظ مجھے بتاؤ. اس نے تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا اور کہنے لگا کہ آپ نے دکھ سوچا ہے، دکھ، دال پیش خے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا برا ہو، میں نے دخان سوچا تھا. اب دخان سوچا تھا حضور نے، وہ دکھ تک پہنچ گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق ہے. تو یہ کیسے ابو حنیفہ کی بات ہم مان سکتے ہیں اگر یہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدعی نبوت اور مدعی الہام کے پاس چل کے جاتے ہیں. آپ مدینہ کے حکمران تھے، آپ اس کو طلب کر سکتے تھے کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، پکڑ کے لے آؤ. تو لوگ جاتے اس کو پکڑ کے لے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چل کر گئے ہیں اس کے پاس، اس کے دعوے کی دلیل پوچھی ہے، اس کی کیفیت پوچھی ہے. اس کے بعد اس کو کہا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں آپ امیوں کے رسول ہیں. اور اس کے بعد اس نے وہ سوال کیا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ اس نے جواباً یہ سوال کیا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی حضور کو جواباً کہتا ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے بقول یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں میں نہیں مانتا کیونکہ میں تو آخری نبی ہوں. یہ مدینہ کی بات ہے، مکہ کی بات نہیں ہے. مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں خدا کا نبی نہیں مانتا کیونکہ میں تو آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو مجھے تم پر بھی ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ایمان کا یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو جب اللہ اور اس کے رسولوں پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اگر ابن سیاد رسول ہوتا تو حضور فرماتے میں تم پر بھی ایمان لے آتا. بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل بھی پوچھنا کفر ہے، یہ غلط بات ہے. قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ جاؤ خود چل کے جاؤ اور اس کو پوچھو کہ بھائی صاحب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا آپ کے پاس؟ جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم منصر رضا صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں. 4164106522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، QA@voiceofislam ہمارا ای میل ایڈریس. محمد دین صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں اور پھر
صاحب کے سوال کی طرف آئیں گے. جی محمد دین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال، ابھی ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ احمدی کے بارے میں آپ کے کیا کنسیپٹ اور غیر احمدی، تو انصر صاحب نے جواب دیا کہ جو وہ ہوں گے سمجھیں وہی. میرے پاس ایک حوالہ ہے کلمۃ الرسول کا صفحہ 110 پہ ہے. ہر وہ شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے پر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے پر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں اس کی ذرا آپ سے ویسے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے ویسے، لیکن آپ ذرا ڈیٹیل بتائیے پلیز. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا دین صاحب. اب متین صاحب کا سوال تھا توہین رسالت کے حوالے سے. جی توہین رسالت کے حوالے سے ہمارا رد عمل وہی ہوگا جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان سے بہت سی اذیت والی باتیں سنو گے، لیکن تم نے صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. تو چونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ سب سے بڑی باہمت کاموں میں سے ایک کام ہے. اس لیے ہم تو صبر ہی کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اور اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے حرکات سے اور اس طرح کی باتوں سے دوسرے کا دل دکھتا ہے، اور اس سے آپ اس کو اپنے موقف کے لیے کبھی بھی قائل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے قائل کرنا ہے تو آپ محبت سے قائل کریں، آپ نفرت سے کبھی کسی کو قائل نہیں کر سکتے. وہ غالب کا ایک شعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، کہ تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہوں، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہوں. تو جب آپ کسی کو کہیں گے کہ نہیں تم تو بڑے بدتمیز ہو، بے وفا ہو، یہ ہو، تو اگلے بندے کو غصہ ہی چڑھے گا نا، تو اس سے مہربانی نہیں کرے گا. تو تانے مارنے کی بجائے، برا بھلا کہنے کی بجائے، اگر ہم محبت سے کسی کو قائل کرنا چاہیں تو وہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن کریم نے بتائی ہے کہ ادفع باللتی ہی آسن فضل الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ بڑی گہری دوستی میں بدل جائے گی. جی اس میں انصر صاحب یہ جو آیت آپ نے پڑھی سورۃ آل عمران کی، یہ بلکہ ایک قسم کی پیشگوئی ہے مسلمانوں کے لیے، جو سورۃ آل عمران کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں آئی ہے، لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم، کہ اے مسلمانوں تم اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا، اور اے مسلمانوں تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کیا اذن کثیرہ، بہت ہی تکلیف دہ باتیں. اب بہت ہی تکلیف دہ بات ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کہ اس کے پیارے رسول کو نعوذ باللہ گندے الفاظ سے یاد کیا جائے. لیکن اس پر قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی باہمت کاموں میں سے ہے. تو ایسا کوئی شخص جو ہے وہ جاہل ہے اور پاگل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے سامان کرے. ہمارا یہی رویہ ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے، کسی کے کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ پاگل نے اپنا منہ ہی کر لیا گندا، پاگل نے جب چاند پہ تھوکا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہیں، اور جو بھی چاند پر تھوکنا چاہے گا اس کا اپنا منہ گندا ہوگا، چاند کا وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتا. اس میں اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے، قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے. جزاک اللہ. علی صاحب لائن پہ ہیں. علی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے صاحب کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ واقعہ مکے کا ہے یا مدینہ کا ہے؟ اور اگر مکے کا واقعہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی تھی مکے میں ہجرت سے پہلے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب آپ کے سوال کا. محمد دین صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں، جنہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ اگر وہ کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، آپ کے بیان کے حوالے سے. جی انصر صاحب. جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بڑی واضح پیشگوئیاں فرمائی ہیں ان کی آمد کی، اور ان پر ایمان لانا لازمی ہے، کیونکہ ان کے علاوہ احادیث میں کسی شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں اولیاء آئیں گے اور مجددین آئیں گے، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کی بیعت کرنا. صرف ایک وجود کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو اس کی لازماً بیعت کرنا. چنانچہ
یہ ولو حبن السلج والی جو ہے جی جی ہاں کہ فائزہ رائے تو منہ ہو، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب و خروج المہدی کی یہ حدیث ہے کہ یعنی آخری زمانے میں جب فتنے ظاہر ہوں گے اسی وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو اس میں حضور نے فرمایا فائزہ رائے تو منہ ہو، جب تم اس کو دیکھو فبا یہ او ہو تو اس کی ضرور بیعت کرنا، ولو حبون السلج خواہ تمہیں برف پر کونیوں کے بل چل کر جانا پڑے، فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور مہدی ہے. تو صرف ایک وجود ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی اور تاکید کی تھی اپنی امت کو کہ اس کی لازماً بیعت کرنا. تو اگر کوئی شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا تو دوسرے معنوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. بس جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ دوسرے معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتا ہے. جزاک اللہ. مسز شیخ لائن پہ ہیں. جی مسز شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دوسرا کویشچن بیچ میں ہی تھا جب میں نے پہلی بات کی. تو مجھے آپ قرآن مجید میں جس سورہ اور جس لائن یا جس ریفرنس سے مرزا صاحب کے آنے کی خوشخبری ہے وہ بتا دیں. اور مجھے 70 میں کینیڈا میں ایک نمائش قرآن مجید کی دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اس میں غلام مرزا صاحب کا وہ قرآن مجید بھی تھا. مجھے اس میں بھی جو ریفرنس ہے ان کے بارے میں ان 2 لائنوں کا حوالہ چاہیے. جو آپ نے سن 70 میں دیکھا تھا اس کا حوالہ نہیں، مجھے ان کے قرآن مجید آپ نے دکھا ہوا ہے نا ایک مرزا صاحب نے. مرزا صاحب نے تو کوئی قرآن نہیں لکھا ہے، قرآن تو ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. نہیں ان کی تحریر ہے، اس میں ان کی پکچر بھی تھی اور وہ 72 میں غالباً آئی تھی یہاں پر ایگزیبیشن قرآن مجید کی. اور مجھے یہ جو عام ہم سب کا آپ بھی اور ہم بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی ریفرنس ہے تو وہ لائن اور وہ اس کا لوکیشن مجھے بتائیں تاکہ میں کلوز بھی پڑھ سکوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مسز شیخ صاحبہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی قائل ہیں. جی. تو اس کا انہوں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ کون سی صورت اور کون سی آیت اور کون سی لائن ہے. میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم انہی احادیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص کے آنے کے قائل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا لقب دیا ہے اور وہ نبی ہیں. جو آپ اسپیسیفک مانگ رہی ہیں وہ آپ کو سورہ نساء جو 4 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر آپ کے پاس ہوگی 69، ہمارے پاس ہے 70. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ صالحین، شہید، صدیق اور انبیاء میں شامل ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صالحین بھی ہو سکتے ہیں، صدیق بھی ہو سکتے ہیں، ہوئے بھی شہید بھی ہو سکتے ہیں اور نبی بھی ہو سکتے ہیں. اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں، ایک نے آنا ہے اور وہ ایک جو ہے وہ مرزا صاحب ہیں جو تشریف لا چکے ہیں. اس لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آپ کے پاس ہوگی، ہمارے پاس 70 ہے کیونکہ ہم بسم اللہ کو بھی پہلی آیت تسلیم کرتے ہیں. یہ ایک معین آیت ہے. اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ کے پاس 80 ہوگی، ہمارے پاس 81 ہے، میثاق النبیین والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. سوری میرے پاس 82 ہے، آپ کے پاس 81 ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ میثاق لیا کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اس کو ماننا اور ضرور اس کی مدد کرنا.
اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اس لیے وہ میثاق النبیین میں شامل ہیں، ان کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے. تو اس آیت کے مطابق ایک رسول کم از کم ضرور ایسا آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ رسول کا لفظ ہے جو واحد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، یعنی کہ کامن ناؤن ہے اور سنگولر ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کو کتاب اور حکمت ملی ہے، چنانچہ آپ کے بعد ایک رسول کم از کم ایسا آنا چاہیے جو اس کی تصدیق کرے جو مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی کتاب اور سنت. اور وہ اللہ کے فضل سے مرزا صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کتاب اور سنت کی تصدیق کی اور ہمیں اس بات کا قائل کیا کہ اگر دنیا میں کوئی اعلیٰ پائے کا نبی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر دنیا میں کوئی کامل اور اکمل ترین شریعت ہے تو وہ قرآن کریم کی ہے، اور اگر کوئی اعلیٰ اور عرفہ مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. چنانچہ وہ چونکہ اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اس لیے ہم ان پر ایمان لے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب وہ آئے تو ضرور اس کو ماننا اور ضرور اس کی مدد کرنا. جزاک اللہ. نور صاحب لائن پہ ہیں. نور صاحب السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. بڑی مشکل سے لائن ملی ہے جی، وہ بس بزی جا رہا ہے. جی فرمائیے. جی میں ایک بڑی دلچسپ بات کرنا چاہتا تھا انصر صاحب سے. جی جی. فرض کریں اگر میں ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ کی بات غلط ہے تو آپ کو میری بات مان لینی چاہیے نا. جی. آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ میری بات غلط ہے، سب کے سامنے ان دا براڈ ڈے لائٹ ثابت ہو جائے تو جس کی بات غلط ہے پھر دوسرے کو مان لینی چاہیے. اب غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم اقلیت اور واجب القتل ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے ارکان اسلام پورے کرتے ہیں. وہی پارلیمنٹ ہے جب چین سے کوئی ان کا لیڈر آتا ہے، پرائم منسٹر، یا جاپان سے آتا ہے، وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے، ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. جو خدا کو نہیں مانتے ان کو گلے سے لگا لیتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ پھر غیر مسلم اقلیت اور واجب القتل کیسے ٹھہرے گے؟ جی ٹھیک. بہت شکریہ نور صاحب آپ کا، ممنون ہوں آپ پروگرام. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو مسلمان تو نہیں سمجھتے نا. ان کو تو سمجھتے تو غیر مسلم ہی ہیں، اور ان کو واجب القتل بھی نہیں کہتے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. نہ وہ مسلمان ہو کے مرتد ہوئے ہیں، نہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے درمیان کوئی نبی آ گیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. اس لیے نور صاحب کی جو دلچسپ ریمارکس ہیں یہ بالکل معصومانہ اور بچگانہ ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنی چین کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس اتنی اٹامک انرجی ہو اور ساری باتیں ہوں تو پھر آپ کو بھی وہ گلے لگائیں گے. ایک مثال مثلاً علماء کے بہت سے فتاویٰ ہیں اسماعیلیوں کے متعلق، جو سنی علماء ہیں بلکہ شیعہ علماء بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیلی جو ہیں وہ ان کے نزدیک غیر مسلم ہیں. لیکن پرنس کریم آغا خان کو اور ان کے ماننے والوں کو تو پاکستان میں انہوں نے غیر مسلم قرار نہیں دیا، حالانکہ وہ ان کے بہت ہی مختلف عقائد ہیں، عام سنیوں سے بھی اور شیعوں سے بھی، اور وہ ویسی نماز بھی نہیں پڑھتے جیسی ہم پڑھتے ہیں، اور وہ پرنس کریم آغا خان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ان کی تصویر کو بھی سجدہ کرتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا. تو اگر آپ نے مثال دینی ہے تو آپ ایسے لوگوں کی مثال دیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے عقائد ڈیفرنٹ ہیں. میں نے یہاں پہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی یہ کتاب اشیاء و سنہ کا ایک دفعہ حوالہ دیا تھا، مگر صاحب کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ قادیانیوں سے 1200 سال پہلے اور 12 گنا زیادہ کافر ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ میں نے یہاں پہ ساری تفصیل پڑھ کے سنائی تھی، اور میں نے اپنے سامعین سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پھر شیعوں کے خلاف آپ نے یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ وہ قادیانیوں سے 1200 سال پہلے اور 12 گنا زیادہ ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ نے ان کے خلاف پارلیمنٹ میں قرارداد کیوں نہیں پیش کی؟ آپ نے ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم کیوں نہیں قرار دیا؟ آپ کو تو پاکستان بننے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ شیعوں کو غیر مسلم اس لیے قرار دیتے کہ وہ ہم سے یعنی احمدیوں سے 1200 سال پیشتر سے اور 12 گنا زیادہ ختم نبوت کے منکر ہیں. لیکن یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں، ان کی طاقت ہے، وہ آپ کو یہ کام ہرگز نہیں کرنے دیں گے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کام ہوتے صرف خدا کی جماعتوں کے ساتھ ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، ان کو مکہ والوں نے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت عمر کے چچا تھے وہ یہ کہتے تھے، اور بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت خدا نہیں، سارے پیچھے پڑ گئے. اس لیے کہ یہ سچی جماعتوں کی اور انبیاء کی سچوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہی بات جس سے دوسرے لوگوں کو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے بڑھنے کا. اس لیے وہ ہمیں ہمارے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ ہم سچے ہیں.
جزاک اللہ. علی صاحب کا سوال ابھی رہتا ہے لیکن فاروق صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. ہلو جی فاروق صاحب ریڈیو کی آواز بند کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی جناب میں اب پوچھنا چاہ رہا تھا بات. انصر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ایک نبی آئے گا اور آپ کو وہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تصدیق کی مرزا صاحب کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں, ان کے نبی ہونے کے بارے میں, کہ اگر مرزا صاحب کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق ہوگی. یہ ذرا تصدیق میں تھوڑی سی تصحیح آپ کی کر دوں کہ تھوڑے سے آپ اپنے عقائد کو نا تھوڑا سا آپ درست فرما لیں تو بہتر ہے. پلیز گمراہ نہ کریں لوگوں کو ادھر بیٹھ کے. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا. اچھا فاروق صاحب نے ہماری تصحیح نہیں کی بلکہ یہ قرآن کریم کی تصحیح کر رہے ہیں. اچھا جی. کیونکہ ان کے نزدیک جو بھی انہوں نے بات کی ہے نا اس کے مطابق قرآن کریم میں نعوذ باللہ غلط بات لکھی ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے سورہ آل عمران ہے جو 3 نمبر کی صورت ہے, اس کی آیت نمبر 82 ہے میرے پاس, ان کے پاس 81 ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب اللہ نے لیا نبیوں کا میثاق. پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ نبیوں کا میثاق ہے اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اس لیے شامل ہیں اس کے اندر. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت ملی کہ نہیں ملی؟ جب کتاب اور حکمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے, مصدق لما معکم, اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا, ان کو کتاب اور حکمت دی, پھر اس کے بعد ایک رسول آنا چاہیے جو اس کی تصدیق کرے. یہ کہتے ہیں نہیں تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تصدیق کی ضرورت ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں تصدیق کی ضرورت. تو پھر آپ کا ایک اپنا ایسا دین ہے جو آپ نے خود ہی ابھی گھڑا ہے. یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی شریعت ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا اسلام ہے. اگر 1.5 بلین مسلمان ہیں نا تو 1.5 بلین اسلام ہے یہاں پہ. کسی ایک کا اسلام دوسرے سے بالکل نہیں ملتا جلتا, اس لیے کہ انہوں نے بنیاد کو چھوڑ دی ہے, اور بنیاد ہے قرآن کریم. تو جب آپ بنیاد کو چھوڑ دیں گے تو پھر اپنی اپنی ڈفلی, اپنا اپنا راگ, اس لیے فرقے بنے ہیں. تو کچھ خدا کا خوف کریں اور اللہ تعالیٰ کی تصحیح کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمیں تو جو مرضی کہتے رہیں آپ, کوئی بات نہیں. لیکن میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی, آپ نے پتہ نہیں سنی نہیں وہ آیت. اب دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 آپ کے پاس 81 ہوگی. جزاک اللہ. علی صاحب کا سوال ابھی بھی رہتا ہے لیکن امتیاز صاحب لائن پہ ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. ایک چھوٹا سا صرف کمنٹ کرنا تھا مجھے. جی جی. یہ بار بار ایک بات بڑی کہی جاتی ہے جی 1974 میں اسمبلی نے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا تو اس لیے آپ غیر مسلم ہیں. میرا صرف ایک چھوٹا سی بات جس کو نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی جس کے بارے میں اتنی باتیں کی جاتی ہیں اس کے خلاف وائٹ پیپر کیوں ایشو کیا گیا؟ جو بندہ کسی کو مسلمان کا غیر مسلم قرار دیتا ہے اس کا بھی تو کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. جی صحیح صحیح. شکریہ جی. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا. جی علی صاحب کا سوال معراج کے واقعے سے متعلق تھا کہ یہ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں ہوا, اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ضمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں ذکر کیا. یہ تو مکہ میں ہوا تھا اور ایک دفعہ نہیں ہوا تھا, کئی دفعہ ہوا تھا. ایک تو جو معراج اور اسراء یہ 2 واقعات ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اسراء جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے, اور اس میں صرف خانہ کعبہ سے مسجد اقصی جانے کا ذکر ہے. اور دوسری جو معراج ہے اس کا سورہ نجم کے اندر ذکر ہے, وہ زمین سے آسمان پر جانے کا ذکر ہے. تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوا ہے, بلکہ شیعہ کتب کے مطابق تو کئی 100 دفعہ ہوا ہے. لیکن سنی کتب میں اس کا کئی دفعہ ہونے کا ذکر ہے. بہرحال چند ہیں, 10 سے کم ہیں, میرا خیال ہے 4 یا 5 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معراج ہوا ہے. اور مکی زندگی میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی شادی نہیں کی, آپ کی ایک ہی شادی تھی. اور یہ جو اسراء والا واقعہ ہے یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کا ہے, جب آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھے. تو 2 واقعات ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے. ایک تو وہ واقعہ ہے اسراء کا, جب آپ ام ہانی کے گھر, جو حضرت علی کی بہن تھیں, ان کے گھر میں سو رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ام ہانی میں نے عشاء تمہارے ساتھ پڑھی ہے, اور پھر میں وہاں گیا اور پھر میں نے آ کے فجر تمہارے ساتھ پڑھی. تو دوسرا واقعہ جو ہے معراج کا وہ خانہ کعبے کا ہے, وہاں پہ آپ سو رہے تھے, جو میں نے بخاری کی حدیث بتائی ہے. اس میں فرمایا کہ وہ نائم فی المسجد الحرام,
مسجد حرام میں سو رہے تھے. تو یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آسمان پر جانے کے اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں. اور جزاک اللہ. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں اتوار کی سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM اور رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. ہم اپنے پروگرام کے آخری 20 منٹوں میں داخل ہو گئے ہیں. 2 ای میل پہ سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے حمید صاحب کی کال لیتے ہیں. حمید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی انصر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ علماء کے متعلق بڑی حسن زنی رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میرا اب تک جو تجربہ ہے موجودہ علماء کے متعلق وہ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اسی سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی مختصری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے آج تک کوئی ایسی موجودہ علماء سے کوئی ایسا عالم نہیں نظر آیا جنہوں نے یہ کہتا ہو کہ حکمت جھوٹ کی کہیں جو ہے وہ سختی سے ممانعت ہے. قرآن مجید میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے، مگر ہمارے علماء بہت سارے حکمت کا جھوٹ جائز سمجھتے ہیں. اور ان میں سے اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا عالم ہو جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ ہر صورت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ حکمت کا جو جھوٹ ہے اس وجہ سے یعنی جو انہوں نے بنا لیا ہوا ہے اور ہر جھوٹ پر جھوٹ بہت بولتے ہیں یہ عالم لوگ، کیونکہ یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے. تو اس تعلق میں اگر کوئی ایسا عالم ہے جو کہ پکا یقین رکھتا ہو کہ جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور حق کو غالب کرنے کے لیے جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی ہو تو میرا خیال ہے وہ اس کے ہاتھ چومنے کے لائق ہے وہ عالم. جی ہاں جی. تو اس میں اگر کوئی ہے کوئی ہمارا دوست یا ہمارے بھائی جو سن رہے ہیں وہ کوئی نشاندہی کرے ایسے عالم کی جو یہ یقین رکھتا ہو کہ کسی صورت میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو یہی تعلیم دی ہے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے. بہت شکریہ آپ کا حمید صاحب. آپ کو کہیں ملے تو مجھے بھی بتائیے گا. ہاں جی ہمیں بھی بتائیے گا. اچھا ای میل پہ سوال آیا ہے ثاقب صاحب کی طرف سے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے یہ خود احمدی ہیں، ان کے غیر احمدی دوست نے ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ نبی کا ایک سچائی کا ایک معیار یہ ہے کہ جہاں اس کی وفات ہو وہیں اس کی تدفین ہو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ان کی وفات لاہور میں ہوئی، تدفین قادیان میں. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جہاں پہ نبی کی وفات ہوتی ہے وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے. ایک حدیث جو ایک روایت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے اسماء الرجال میں، اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. وہ موضوع حدیث ہے، حدیث بھی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ بات، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہ منسوب کی جاتی ہے اور یہ موضوع حدیث ہے. قرآن کریم نے نبی کی سچائی کا ہرگز یہ معیار نہیں بتایا کہ وہ نبی سچا ہوتا ہے جو جہاں فوت ہو وہیں دفن ہوتا ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال ظہیر صاحب کی ای میل ہے، لیکن اس سے پہلے مبشر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. مبشر صاحب السلام علیکم. جی مبشر صاحب السلام علیکم، آپ ایئر پہ بات کیجئے. مبشر صاحب السلام علیکم. جی دوبارہ ٹرائی کیجئے. ظہیر صاحب فرماتے ہیں، برمپٹن سے انہوں نے یہ لکھا ہے، آپ کو مبارکباد پیش کی ہے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ بڑے اعلیٰ طریقے سے حکمت کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے، آمین. پھر فرماتے ہیں کہ کیا آپ دجال کے کچھ نشانات بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کو شکست کیسے دی جائے گی. ظہیر رفیق صاحب برمپٹن سے. دجال کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہو تو سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کر لیں. تو اب جب ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیات دیکھتے ہیں تو اس میں عیسائیت کے عقیدے کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اور جو آخری 10 آیات ہیں اس میں صنعتی ترقی کا ذکر ہے. اب دونوں کو ملا لیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس سے مراد وہ مسیحی مغربی اقوام ہیں جو ایک طرف عیسائیت کا عقیدہ رکھتی ہیں، دوسری طرف وہ انڈسٹریل ریولوشن میں کتنی انہوں نے ترقی کر لی ہے. تو اس سے صاف طور کے اوپر دجال کی نشاندہی ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ دجال کا جو مقابلہ ہے وہ دلیل سے ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو تو میں اگر ہوں گا تو میں خود حجت کے ساتھ دلیل کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو پھر ہر مسلمان
اپنے طور کے اوپر اس کا دلیل سے مقابلہ کرے. تو جو دجال کا مقابلہ کرنا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو جس بات کی طرف وہ بلائے اس کی طرف نہ جائیں, جس بات سے وہ ڈرائے اس سے بالکل نہ ڈریں, اور ایسی تمام باتیں جو دھوکے والی باتیں ہیں اس کی طرف مائل نہ ہوں, اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھام لیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دجالی طاقتوں سے محفوظ رکھے گا. آمین. لیک صاحب لائن پہ ہیں. لیک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انصر رضا صاحب اور مکرم صاحب السلام علیکم. سر میرا ایک سوال ہے, ذرا مجھے اپنا تشریح طلب جواب چاہیے اس کا. وہ یہ کہ جیسا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا, اور جو بھی نبی آئے گا وسلم کے تابع آئے گا, تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اپنی کتاب میں, جو اپنے جس میں قدرت ثانیہ کا ذکر ہے کہ یہ وہ قدرت ہے جو تا قیامت تمہارے ساتھ رہے گی. اب اگر کوئی دوسرا نبی جیسا کہ عقیدہ ہے جماعت احمدیہ کا کوئی آتا ہے تو خلافت کیا منسوخ ہو جائے گی یا کیا اس کا وہ ہے؟ پلیز اس کا اگر جواب دیں تو بہت مشکور ہوں گا آپ کو. بہت شکریہ لیک صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. جی انصر صاحب, انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ تشفی بخش جواب دیں. وہ ساتھ انہوں نے ہم جواب دے سکتے ہیں, تشفی کرانا خدا کا کام ہے. کہ آپ کو تشفی ہوتی یا نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں, لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ قرار دیا ہے. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آیا تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خلیفہ ہی ہوگا. اس لیے خلافت تو نہ پہلے منسوخ ہوئی ہے نہ بعد میں منسوخ ہوگی. حضور نے اس بات کو بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 30 برس تک خلافت تھی. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور کو 30 برس اور عمر دے دیتا. اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی 93 کو زیادہ بڑی عمر تو نہیں ہے. اٹس ناٹ بیونڈ پاسبلٹی کہ ہو سکتا تھا ایسا, لیکن فرمایا کہ وہ خلافت تو جاری ہے, صرف یہ ہوا کہ حکمرانی اور جو روحانی خلافت ہے وہ الگ الگ ہو گئی. خلفائے راشدین جو چاروں کے چاروں تھے وہ روحانی حکمران بھی تھے, سیاسی حکمران بھی تھے, لیکن ان کے بعد روحانی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی رہی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہی ہوں. بلکہ طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ الا انہ خلیفتی فی امتی. کہ صاحب یہ آپ نے بھی سنی ہوگی حدیث, طبرانی کی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے, اور حضور نے بھی یہ لکھا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں سوائے اس کے جو مجھ میں سے ہی ہے. تو یہ اگر کوئی نبی ہوگا بھی تو اس سے نہ تو خلافت احمدیہ منسوخ ہوگی اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے اسٹیٹس کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ وہ آپ کا ہی تابع ہوگا جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. جزاک اللہ. محمد احمد صاحب لائن پہ ہیں. محمد احمد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال انصر صاحب سے یہ تھا کہ مخالفین اسلام ہم پہ جو الزام لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بیویوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور تو پہلا سوال تو مجھے یہ ہے کہ یہ کتنی تھی اور یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ ہم پہ کو یہ بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک واریر تھے, یعنی کہ وہ کیا آئی ڈونٹ نو واریر کو میں کیسے ایکسپلین کروں کہ جی لوٹ مار وغیرہ ٹائپ کا کہتے تھے. تو یہ بات سب صحیح ہے یا یہ سب غلط ہے؟ پلیز مجھے اس کا جواب چاہیے تھا. جی بہت شکریہ. جواب دینے سے پہلے ہمارے ساتھ مسز عرفان ہیں, ان کی لائن لیتے ہیں. مسز عرفان السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ذرا اس بات کا جواب دیں کہ دجال کو دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مسز عرفان آپ کے سوال کرنے کا. انصر صاحب آپ کے پاس چند منٹ ہیں, ہم آخری چند منٹوں میں داخل ہو چکے ہیں, اور ایک اور ساتھی ہماری لائن پہ امجد صاحب لائن پہ ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. جی امجد صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. امجد صاحب السلام علیکم. نہیں میرا خیال لائن کٹ گئی. جی یہ دو سوال. مسز عرفان کے سوال کا مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ دجال مسیح موعود کے ہاتھوں ہی قتل ہوگا, یعنی آپ کی جماعت کے ہاتھوں قتل ہوگا, اور ہم دجال کو ہی مار رہے ہیں, اور بہت سا مار دیا ہے, باقی تھوڑا سا رہ گیا وہ بھی مار دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مرزا صاحب آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور جنگوں کے بارے میں بتا دیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی تھیں. تو اس پر جو اعتراض کرتے ہیں مستشرقین یا غیر اسلام دوست, بلکہ دشمنان اسلام, کہ یہ جو ہے مطلب
اس پہ نعوذ باللہ پھر بہت سا گند اچھالا جاتا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں، جو پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی، اور اس شادی کے دوران حضور کی اور کوئی بیوی نہیں تھی. اور اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے مکی دور میں ہی، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی شادیاں ہوئی ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کنواری عورت تھیں وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، باقی سب جو ہیں وہ بیوہ تھیں. تو اس پر جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مطلب عورتوں کے خواہاں تھے یا اس قسم کے اعتراضات ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی جو ہے وہ خود اس الزام کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. کیونکہ ایک جوان شخص 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے، اور 48 سال کی عمر میں جا کے پھر دوسری شادی کرتا ہے، اور وہ شادیاں بھی بیواؤں سے ہی کرتا ہے. اور صرف ایک شادی جو کنواری سے ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کی وجہ بھی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی کوئی ایسی زوجہ آپ کی صحبت میں رہ کر آپ سے تربیت پا کر آپ کی زندگی کے بعد بھی لوگوں کو آپ سے سیکھا ہوا دین جو ہے سکھا سکیں. اور اس میں اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صرف ایسی زوجہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھو. یعنی وہ زوجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور تربیت میں رہی ہیں، انہی کے متعلق فرمایا کہ ان سے دین سیکھو. کیونکہ باقی بیوائیں تھیں، ان کے متعلق اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا انہوں نے جینا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھیں اور ان کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ ان سے آدھا دین سیکھو. یہ ایک جواب ہے، اس کے اور بہت سے جواب ہو سکتے ہیں. اور دوسرا سوال جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویریئر ہونے کے متعلق تھا کہ جنگجو تھے اور نعوذ باللہ لوٹ مار کی تعلیم دی ہے. یہ بھی اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. قرآن کریم ان آیات سے بھرا پڑا ہے کہ پہلا جو کام ہے وہ کفار نے کیا ہے، بادعوکم اول مرتن، کہ جنگوں کا جو آغاز ہے وہ کفار نے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ مکے میں زندگی گزاری ہے. جب کفار نے بہت ایذائیں دی ہیں اور تکالیف دی ہیں، حضور نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. وہاں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کا مقابلہ کرو اور ان کا جو ہے تلوار اٹھاؤ مقابلے پر. اور جب آپ کو بھی تکالیف دی گئیں، حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے. تو یہ 10 سال کا جو مکی دور ہے، کبھی بھی حضور نے کسی کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھائی. تو جب یہ لوگ مکے سے نکل کر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے کہ چونکہ یہ لوگ جنگوں میں اور تکالیف دینے میں حد سے بڑھ گئے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں بھی یہ اجازت دی جاتی ہے کہ دفاع کے طور پر ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ. تو حضور نے پھر دفاع کے طور پر یہ تلوار اٹھائی اور وہ جنگیں جو کفار نے مدینے میں آ کر لڑی ہیں ان کا دفاع کیا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اور قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں حضور صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین اور حضور کے صبر اور برداشت کے متعلق. جی وعلیکم السلام. جی یہاں سے بے شمار اردو اخبار شائع ہوتے ہیں، تو اس وقت میرے سامنے اردو پوسٹ اس ہفتے کا ہے. اس کے صفحہ جی پہ ایک دلچسپ ضرورت رشتہ کا اشتہار تو ہے، اس میں ایک فکرہ ہے کہ ہمارے 30 سالہ بھائی کے لیے سنی مسلمان لڑکی کا رشتہ درکار ہے. انصر اللہ صاحب نے وہ ایک دوست کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جی انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ انہوں نے قتل کا فتویٰ دیا تھا شبیر عثمانی صاحب نے. سوال یہ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم بھی رشتے ناطے نہیں کرتے. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سنی دوست جو ہیں انہوں نے بھی سنی لڑکی کے لیے سنی کا رشتہ مانگا، اور جتنے بھی رشتے یہاں چھپتے ہیں مطلوب ہوتے ہیں ان میں وہ ہم مسئلے کی ڈھونڈتے ہیں. تو یہ صرف ایم یو پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر صاحب. سامعین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کے اب اوقات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. غلام مصباح بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سامعین کے سوالوں کے جوابات دیے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ.
انصر رضا صاحب آپ کا شکریہ تشریف لائے اس پہ معمول ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. جی اور ہو سکتا ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد ملاقات ہو. اچھا. میں شاید کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر ہوں گا. جی. تو پھر میرا خیال ہے کہ فروری کے آخر میں اچھا ملاقات ہوگی اپنے سامعین سے 770 پہ اور مارچ میں پھر انشاءاللہ 5:30 انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انصر رضا صاحب کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جماعت احمدیہ کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ یہ جاتے ہیں, وہاں پہ مختلف مذاکرات کرتے ہیں, اجلاسات کرتے ہیں, اور اس حوالے سے یہ اگلے چند ویکنڈ جو ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. بہرحال ریڈیو احمدیہ کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ. سامعین, آپ نے آج کا پروگرام سنا. آپ کے سامنے مختلف نقطہ نظر رکھے گئے. آپ ماشاءاللہ سب ذی شعور ہیں, سمجھدار ہیں, حوصلے والے ہیں, اپنے مذہب سے محبت رکھتے ہیں, تبھی رات کے اس وقت ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں جس میں نہ کوئی گانا آتا ہے نہ کوئی لطیفہ آتا ہے, ایک دین کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ اس دین کو جو اتنی اہم چیز ہے اس کو ایک کسی کے کہنے پر کیوں ترک کرتے ہیں یا کیوں اپناتے ہیں؟ آپ سے گزارش کہ اس دین کے لیے کچھ وقت نکالیں. ہمارے پروگرام میں جو آپ باتیں سنتے ہیں, جن حوالہ جات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جن قرآن آیات کا ذکر ہوتا ہے, ان کو آپ سنیے, ان کو جا کے پڑھیے, ان کو دیکھیے اور اس میں سے خود سمجھ کریں. لیکن سب سے بڑی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلط رہنمائی کر دے. دنیاوی طور پہ کوئی بھی آپ کو غلط رہنمائی کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو آپ کو صحیح رکھے گی. اس حوالے سے آپ کو یہ دعوت ہے کہ اس موضوع پہ یعنی جماعت احمدیہ کے حوالے سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کچھ سچائی ہے تو مجھے اس راہ پہ لا, اور اگر یہ غلط ہیں تو ان کو راہ پہ لا, صحیح راہ پہ لا. جی میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے. اتفاق سے آج غالباً مسی شیخ نے یا کسی نے میرے والدین کے متعلق پوچھا تھا. تو اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا تھا, لیکن پھر وہ گفتگو میں مجھے یاد نہیں رہا. میرے والد صاحب اس وقت شدید بیمار ہیں اور پچھلے 4-5 دن سے وہ انکانشیس ہیں, ہسپتال میں ہیں. تو سامعین سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رکھے. آمین. اور اسی کے ساتھ اور لوگ بھی جو اور بیمار جو ہیں, سب ضرورت مندوں اور بیماروں کے لیے درخواست دعا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج میرے ساتھ پس پردہ عطا القیوم صاحب تھے اور ان کے مدد سے یہ پروگرام پیش کیا گیا. اگلے ہفتے تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیت زندہ باد.